أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة والنازعات غرقا قسم ہے جان کو کھینچ لینے والے فرشتوں کی ڈوب کر والناشطات نشطا اور جو گرہ کھول دینے والے ہیں یعنی کہ کھولنا آسانی اور نرمی سے والسابحات سبحا اور جو تیرنے والے ہیں تیزی سے تیرنا والسابقات سبقا بس جو سبقت لینے والے ہیں دوڑ کر فالمدبرات امرا پھر جو تدبیر کرنے والے ہیں کسی کام کی یوم ترجف الراجفہ جس دن کانپے گی کانپنے والی یعنی زمین تتبعها الرادفہ پیچھے آئے گی اس کے پیچھے آنے والی قلوب یومئذ واجفہ کئی دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ جب آپ شروع میں اس سورہ کا ترجمہ سنیں تو آپ کو شاید کچھ سمجھ میں نہ آئے، لیکن یہ قیامت اور موت سے ہی متعلق سورہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے سورہ نبا ہم اب تک سیکھ آئے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ذکر کیا کہ قیامت ایک یقینی چیز ہے۔ قیامت جس کے بارے میں لوگ ٹھٹولیاں کرتے ہیں یا مذاق بناتے ہیں یا یقین نہیں رکھتے ہیں یا اس کے حساب سے عمل نہیں کرتے یا تیاری نہیں کرتے تو ان کے الفاظ ہوں گے کہ کاش وہ مٹی ہو جاتے، یعنی قیامت کے دن کاش وہ ان کا کوئی نام نہ ہوتا، کاش انہیں کوئی جانتا ہی نہیں، کاش وہ زمین میں ہی دس جاتے اور وہ ختم ہو جاتے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اللہ سے ملنے کا انکار کرتے ہیں، اپنے حساب و کتاب کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس قیامت سے جانے سے پہلے جو پہلی سیڑھی ہے ہماری وہ موت ہے، یاد رکھیے گا۔ ہر شخص کی قیامت اس کے مرنے کے بعد شروع ہو جاتی ہے اور اس سورہ میں اسی قیامت کا ذکر ہے یعنی کہ موت، اور موت فرشتے نکالتے ہیں اور فرشتے الگ الگ طرح سے نکالتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بات کرنے سے پہلے فرشتوں کی قسم کھائی ہے۔ ویسے یہاں پر ایک اور چیز نوٹ کر لیں کہ ضروری نہیں کہ اس آیت سے مراد صرف فرشتے ہی ہوں، کیونکہ یہاں پر ہائی لائٹ نہیں کیا گیا کہ کن کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے آیت نمبر 1 میں قسم ہے کھینچ لینے والے کی ڈوب کر، اب کیا کون ڈوب کر کھینچتا ہے؟ تو یہاں پر بہت سارے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں سے مراد فرشتے ہیں جو ہمارے اندر جا کر ہماری روح کو ڈوب کر کھینچ کر نکالتے ہیں، صحیح ہے۔ اور پھر دوسری آیت میں کہا گیا کہ اور جو گرہ کھول دینے والے ہیں یعنی کہ کھولنا، آسانی سے کھولنا، یعنی کہ پھر وہ دوسرے فرشتے اس طرح سے ہماری روح نکالتے ہیں جیسے آسانی سے ایک گرہ تھی اور وہ کھل گئی، یعنی کہ کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ آپ نے ایک آیت سنی ہوگی کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو موت کا جو ذائقہ ہے نا یہ ہر شخص کے لیے الگ ہوتا ہے، جیسے ذائقہ لفظ ہے نا، ذائقہ، آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ دیکھیں ضروری نہیں کہ جو چیز مجھے اچھی لگے وہ آپ کو بھی اچھی لگے، یا ضروری نہیں جو چیز آپ کو اچھی لگے وہ آپ کی دوست کو اچھی لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کی زبان میں الگ ذائقہ، الگ ٹیسٹ رکھی ہے۔ کوئی چیز میرے لیے فیوریٹ ہوتی ہے تو کسی کے لیے تو بالکل بھی دیکھنے کو بھی کوئی نہیں چاہتا کہ یہ اتنی بری ہے۔ تو موت بھی اسی طرح ہے، موت ہمارے اعمال کے حساب سے ہے۔ فرشتے کسی کی روحیں اس طرح نکالتے ہیں جیسے ایک آپ یوں سمجھے کانٹوں سے آپ کچھ نکال رہے ہیں، کانٹوں سے جب ہم کوئی چیز نکالتے ہیں نا تو کھینچ کھینچ کے نکالتے ہیں، پھر کانٹے چپ جاتے ہیں، پھر ہم کھینچ کے نکالتے ہیں، اور پھر کچھ کی روحیں اس طرح نکل جاتی ہیں کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہماری روحیں نکل گئی، یعنی اتنے پرسکون ہوتے ہیں یا اتنی آسانی سے نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد کہا ان فرشتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے جو تیرنے والے ہیں، تیزی سے تیرنا۔ یہاں پر یہ جو نشط غرق سبحا سبقا،
یہ عربی گرامر آپ نے اگر تھوڑی بہت پڑھی ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تیزی کے ساتھ، یا پھر جیسے کھینچ کر نکالنا ہے تو تیزی سے کھینچنا، ڈوب کر بالکل اندر جا کر کھینچنا، یا کھول دینا تو بالکل واضح طرح سے کھول دینا، اور تیرنے والے فرشتے جو بہت تیزی سے تیرتے ہیں۔ تیزی سے کیا مراد ہے؟ جیسے دیکھیں جو فرشتے آتے ہیں ہماری روحیں نکالنے، وہ آسمان سے سفر کرتے ہیں نا، اور تیزی سے جیسے ہی وقت مقرر آ جاتا ہے تو اوپر سے نیچے تک تیزی سے آتے ہیں اور وہ روح نکالتے ہیں، نہ ایک سیکنڈ ادھر کرتے ہیں نہ ایک سیکنڈ ادھر کرتے ہیں۔ اور پھر فالسابقات سبقہ، بس جو سبقت لینے والے ہیں دوڑ کر، یعنی کہ ایک دوسرے سے آگے آگے بڑھ بڑھ کر فرشتے اللہ تعالیٰ کا کام کرتے ہیں۔ پھر وہ کوئی بھی کام ہو، ہماری روحیں نکالنے کا کام ہو، ہمیں رزق پہنچانے کا کام ہو، یا اس کے علاوہ بھی کوئی بھی جو بھی کام ہوتے ہیں وہ بہت سبقت کے ساتھ، یعنی جلدی جلدی کرتے ہیں کہ پہلے میں کروں۔ وہ کوئی انتظار نہیں کرتے، ابھی نہیں کہتے 5 منٹ رک جاؤ، 2 منٹ رک جاؤ، کپڑے صاف کر لوں، کھانا کھا لوں، سو جاؤں، تھوڑا آرام کروں، نہیں۔ فرشتے ایک تو تیزی سے آتے ہیں اور سبقت لے جاتے ہیں، جلدی جلدی اپنا کام کر جاتے ہیں، اور وقت کے مقررہ وقت کے ساتھ۔ فالمدبرات امرا، اور پھر جو تدبیر کرنے والے ہیں کسی کام کی، اس کو بھی سمجھ لیں کہ یعنی کہ فرشتوں کی ہمیں قسمیں بتائی جا رہی ہیں، کس طرح فرشتے اللہ تعالیٰ کے یہاں کام کرتے ہیں، اور کس طرح یہی فرشتے پھر انسان کی موت یا انسان کی روح نکالنے کے لیے آگے آگے آتے ہیں اور تیزی کرتے ہیں، اور کسی کی کھینچ کر نکال دیتے ہیں تو کسی کی آسانی سے نکال دیتے ہیں۔ اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ کانپنے والی کانپے گی، یعنی کہ زمین ہلا دی جائے گی۔ اور یہاں سے بھی فرشتوں کا ہی تعلق ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسرافیل علیہ السلام انتظار میں ہے کہ بس اللہ کا حکم ہو اور وہ سور پھونکتے ہیں، یعنی کہ یوں سمجھیں کہ ایک دھماکہ کر دیں جس سے پوری زمین لرز جائے، پوری زمین ختم ہو جائے۔ تو کانپنے والی جب کانپے گی مطلب پوری زمین جب لرز جائے گی، اور اس کے پیچھے ایک اور پیچھے آنے والی، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک اور زلزلہ، زلزلے کے اوپر زلزلہ۔ پہلے ایک بار زمین کو ہلا دیا جائے گا، جس کے بعد سارے انسان، سب انسان ختم ہو جائیں گے، سارے گھر، سارے پودے، سارے پہاڑ، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر اس کے پیچھے پیچھے ایک اور زلزلہ آئے گا، ایک اور آواز، جس سے سب انسان اٹھ کھڑے ہوں گے، اور جیسے ہی کسی خوفناک آواز کے بعد ہم اٹھ کھڑے ہوں گے تو ظاہر ہے ہمارے دلوں پر اثر تو ہوگا، تو کئی دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے، یعنی کہ ایک عجیب خوف کا عالم ہوگا۔ ہمیں یہ منظر اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہیے، یعنی کہ اس طرح پڑھنا چاہیے اللہ کی کتاب کو جیسے یہ ابھی ابھی ہو رہا ہے یا ابھی ہوگا جلد ہی، اس میں کوئی دیر نہیں ہے۔ ابھی بہت دیر ہو چکی ہے، دیکھیں ابھی اگر ہم سوئے رہیں تو ہم سوئے ہی رہیں گے، اس لیے ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، بہت سخت ضرورت ہے۔ جاگنا کیسا؟ ایسا جاگنا کہ پھر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر وہ چیز کر جائیں جس سے اللہ راضی ہو جائے، تاکہ جب قیامت کے دن ہم اللہ سے ملیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے منہ نہ موڑے، اور ہمارے دل اتنے لرزیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ سب چیزیں ہمیں یاد ہو جائیں گی جو ہم نے دنیا میں کی تھی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری موت کے وقت ہم سے آسانی کریں اور ہمارے گناہوں کو ہم سے مٹا دیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہی ہمیں توبہ کی توفیق دیں، پلٹنے کی توفیق دیں، تاکہ ہم گناہوں کے بوجھ کے ساتھ اللہ کے سامنے نہ جائیں۔ آمین۔